ڈاکٹر صاحب اب یہ ایک آپ نے ابھی ایسی ذکر کیا، میں ذرا اس جی سے جی تھوڑی تفصیل جاننا چاہوں گا کہ جو گوتم بدھ کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، کچھ اسکالرس کا کہنا ہے کہ شاید وہ نبی بھی تھے، اس حوالے سے ذرا کچھ تفصیلات ذرا بتائیے گا۔ دیکھیے، بدھ مت کے جو پیروکار ہیں وہ سدھارت، جنہیں گوتم بدھ کہا جاتا ہے، انہیں اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 500 سال قبل صحیح۔ کپل وستو نیپال کی ایک ریاست ہے، وہاں ان کی زیارت ہوئی۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید میں جن کو ذوالکفل کہا گیا، تو ہو سکتا ہے کہ کپل سے قتل ہو گیا ہو، اور کفل والی ریاست کے رہنے والے جو شخص تھے ان کو ذوالکفل کے طور پر قرآن مجید میں یاد کیا گیا، اور ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں یہ 3 baskets of law یا 3 پتاکا کہلاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر آپ ان کے خاص طور پر سچائی کے 8 اصولوں کا مطالعہ کریں کہ کس انداز سے وہ صحیح علم، عقیدہ، صحیح ارادہ اور صحیح عمل اور صحیح سلوک اور کوشش اور یادداشت اور اس فکر کی بات کرتے ہیں، تو یقینی طور پر اس مسئلے کو مذہبی بنیادوں پر حل کرنے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اور یہاں پر میں خاص طور پر، کیونکہ آپ ریلیجن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو میں توجہ دلانا چاہوں گا، میں دوبارہ یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو دلائی لاما ہیں، جی جو اس وقت پوری بدھسٹ دنیا کے سب سے بڑے جو رہنما کیے جاتے ہیں، وہ بار بار اس پورے ہونے والے ظلم کی مذمت بھی کر چکے ہیں، اور وہ اپنے ان خیالات کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم از دا بیسٹ ایگزامپل فار انٹائر ہیومینٹی۔ تو اگر اس مسئلے کو مذہبی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کی جائے تو یقینی طور پر اس میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔